کہ مسلمان دنیا میں بڑی تعداد میں موجود ہیں، مسلمانوں کے ممالک بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن ان کی جو راہ عمل ہے وہ متعین نہیں ہے، شخصی حکومتیں قائم ہیں دنیا میں بہت ساری. ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ بہت سارے ممالک قائم ہیں، بہت ساری ریاستیں قائم ہیں اور سب کچھ ہی موجود تھا، تو پھر ایک نیا ملک کیوں؟ اور دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ اس وقت اختتام پذیر ہو رہی تھی اور دنیا میں نئی نئی قوتیں ان کا ظہور ہو رہا تھا، امریکہ ابھر کر سامنے آ رہا تھا. مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. منزل تلاش کر اے نوجوان، منزل تلاش کر، منزل تلاش کر، تلاش کر. قائد اعظم محمد علی جناح، جب ہم نے دیکھا کہ قاہرہ کے اندر آپ نے ان کا حصہ شامل کیا کہ انہوں نے کس طریقے سے دنیا کے عربوں کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے خطاب کیا. جب قائد اعظم ایک علیحدہ مملکت کی بات کیا کرتے تھے تو ان کے ذہن میں ایسا کیا کانسیپٹ ہوتا تھا یا ایسے کیا اصول و ضوابط ہوتے تھے جس کے اندر جو ملک بنایا جائے گا وہ دنیا کے اندر جو ہے نا ایک عالی شان ملک ثابت ہوگا؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو شخصیت تھی وہ اس سے بالکل ہی متضاد تھی. اللہ کے فضل سے جب وہ ایک مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے ذہن میں پوری طرح سے ایک تصور موجود تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا بنانا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھی. تو میں مزید ایک دو فرامین جو ہے نا وہ آپ کو ان کے جو ہے نا بیان کرنا چاہوں گا. اب وہ دیکھیں، وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ جو یوتھ ہے، آپ ایک یوتھ کے پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جانتے تھے کہ یہ یوتھ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. تو 1946 میں وہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے خطاب کر رہے تھے اور اس میں وضاحت کر رہے تھے. یہ بہت ساری چیزوں کا جواب ہے ان کا. یہ جو خطاب ہے اس میں وہ بالکل وضاحت کے ساتھ فرما رہے تھے کہ ہمارا رہنما اسلام ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے، ہمیں کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ انہوں نے بالکل وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر موجود ہیں تو ہر جگہ پر اسلام آپ کو رہنمائی فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جب یہ صلاحیت اسلام میں موجود ہے تو ہمیں کسی دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے آگے فرمایا ہمیں کسی سرخ یا پیلے پرچم کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ہمیں سوشلزم، کمیونزم یا کسی اور ازم کی ضرورت ہے. یعنی جتنے بھی ازم، یہ وہ وقت تھا، یاد رکھیں میں عرض کر رہا تھا آپ کو کہ جب یہ ساری چیزیں ابھر کر دنیا کے سامنے آ رہی تھیں اور دنیا مختلف بلاکس میں بڑھتی چلی جا رہی تھی اور دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ اس وقت اختتام پذیر ہو رہی تھی اور دنیا میں نئی نئی قوتیں ان کا ظہور ہو رہا تھا، امریکہ ابھر کر سامنے آ رہا تھا، رشیا یعنی یو ایس ایس آر، اور اس کے بعد پھر وہ پوری دنیا کا تقسیم ہونا، دو حصوں میں بڑھ جانا، یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. تو قائد اعظم ایک صاحب بصیرت آدمی تھے، انہوں نے ان ساری چیزوں کو محسوس کیا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. تو اسی لیے انہوں نے فوری طور پر اپنے سامنے وہ لوگ جنہوں نے مستقبل میں مسلمانوں کی باغ ڈور کو سنبھالنا تھا ان کو بٹھا کر سامنے بات کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہمارا رہنما اسلام ہے، یہی مکمل ضابطہ حیات ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی سرخ یا پیلے پرچم کی ضرورت نہیں ہے، کسی کمیونزم کی ضرورت نہیں ہے، سوشلزم کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور جو ہے وہ ازم کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے صرف اور صرف جو ہے وہ اسلام ہی بہت ہے. ایک اور جگہ پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کراچی میں ان کا خطاب ہے 1943 میں، وہ فرما رہے ہیں کہ وہ کون سا رشتہ ہے کہ جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جس میں واحد کی مانند ہیں. یہاں پر انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک جسد واحد کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہیں. اور کیا فرمایا تھا اس پر اللہ کے نبی نے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جب بھی کسی عضو کو کوئی درد ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دوسرا اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک طرح ایک چیز کو فیل کرنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے اور ایک ہی طرح ایکٹ کرنا چاہیے. یہ بات جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح سمجھا رہے تھے. تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں فرما رہے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو یہ ثابت کرے گی کہ مسلمان جو ہے ایک جسم کے مانند ہیں. اور پھر وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی چٹان ہے کہ جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہوگی، کوئی ایسی مضبوط چٹان کہ جس پر اس ملت کی عمارت کو کھڑا کر دیا جائے، کوئی ایسی جگہ کون سی ہے. یہ بھی ان کا سوال تھا. پھر وہ کہنے لگے وہ کون سا لنگر ہے کہ جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی. یعنی ایک بہت بڑا سمندر ہے، اس دنیا کا طوفان آ رہے ہیں،
بہت زبردست قسم کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ امٹ امٹ کے آنے والے طوفانوں میں اگر آپ اپنی کشتی کو کسی محفوظ جگہ پر لنگر انداز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سا مضبوط لنگر ہے کہ جو آپ کی کشتی یعنی پوری امت کو محفوظ رکھے گا، وہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے بالکل وضاحت کے ساتھ فرمایا تھا وہ رشتہ، وہ چٹان اور وہ لنگر خدا کی کتاب یعنی اللہ کی کتاب ہے جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ یعنی اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کس سوچ کے حامل تھے، پاکستان میں کیا چاہتے تھے، اور وضاحت کرتے ہیں، مزید وضاحت کرتے ہیں ایک اور خطاب جو انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور میں کیا تھا 13 جنوری 1948 کو، یہ پاکستان بننے کے بعد کی بات ہے۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا۔ دنیا میں بہت ساری، ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ بہت سارے ممالک قائم ہیں، بہت ساری ریاستیں قائم ہیں اور سب کچھ ہی موجود تھا، تو پھر ایک نیا ملک کیوں؟ قائد اعظم وضاحت کر رہے ہیں اور وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم ایسی ایک تجربہ گاہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جہاں پر ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ مقصد کیا ہے کہ دنیا بھلا چکی ہے، فراموش کر چکی ہے اسلام کے ذرعی اصولوں کو، اس کے ضابطوں کو، اس کے قوانین کو، اس کی سنہری باتوں کو۔ تو ہم کوئی ایسا خطہ زمین حاصل کریں کہ جہاں اسلام کو پریکٹس کیا جائے اور اسلام کو پریکٹس کر کے دنیا کو بتایا جا سکے کہ اسلام ایک زبردست قوت ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، نظام ہے پورا کہ جو مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم کو اس بات کا احساس تھا کہ مسلمان دنیا میں بڑی تعداد میں موجود ہیں، مسلمانوں کے ممالک بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن ان کی جو راہ عمل ہے وہ متعین نہیں ہے۔ شخصی حکومتیں قائم ہیں، آمرانہ حکومتیں قائم ہیں، اپنی اپنی سوچ، اپنی فکر اس کو لے کر چل رہے ہیں، اور پھر غلامی جو مسلط ہے اس کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی سلب ہو چکی ہے۔ تو ایسے میں کوئی ایک ملک قائم ہو، وہ ملک مضبوط اسلامی بنیادوں پر استوار ہو اور وہاں پر اسلام کو پریکٹس کیا جائے اور وہاں سے مضبوط ہو کر جو ہے پوری دنیا میں اسلام کی نمائندگی کا حق ادا کیا جائے، بس یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے قائد اعظم پاکستان بنانا چاہتے تھے۔